السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری سوشل میڈیا فیملی، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج جو ہے میں اپنی آداب تلاوت قرآن کے پارٹ 2 کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پارٹ 1 میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گی، انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ آج کی ویڈیو بھی آداب تلاوت قرآن کے اوپر ہی ہوگی۔ کچھ موضوع جیسے کہ قرآن کریم کو خوشحالی سے پڑھنا، مد کے ساتھ کھینچ کر تلاوت کرنا، ان سب موضوع پر آج میں اپنی ویڈیو میں بات کروں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ جیسا کہ پارٹ 1 میں نے بتائی تھی کہ ہمیں یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 1 دن، 3 دن، 5 دن یا 7 دن میں قرآن کریم ختم کرنے کی جو روایتیں، آثار اور اقوال منقول ہیں، وہ میرے ناقص علم کی حد تک جماعت اور تراویح کے نہیں ہیں، بلکہ وہ سب تنہا پڑھنے والے کے بارے میں ہیں۔ تو میں نے اور بھی بہت سی چیزیں اپنی ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گی، آپ چیک آؤٹ کر لیجئے گا۔ یہ پارٹ 2 ہے، تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ سب سے پہلے جو میں آپ کو سمجھاؤں گی قرآن کریم کو خوشحالی سے پڑھنا، تو صحیح بخاری میں روایت ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اتنا کان نہیں لگاتا جتنا اس نبی کی تلاوت پر کان لگاتا ہے جو قرآن کو خوشحال یعنی کہ خوش الحانی سے پڑھتا ہے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ تلاوت کرنا کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ خود اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے والے کی تلاوت کو سنتا ہے۔ مد کے ساتھ کھینچ کر تلاوت کرنا، ایسے ہی صحیح بخاری میں روایت ہے، قتادہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی قرات مد کے ساتھ ہوتی تھی، یعنی کھینچ کر ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا، تو اس میں بسم اللہ پر کھینچنا، پھر رحمان پر کھینچنا اور رحیم پر کھینچنا، ہر جگہ بے تکا نہیں کھینچیں گے، قاعدے کے مطابق جہاں جتنا کھینچنا ہوگا وہاں اتنا ہی کھینچ کر پڑھیں گے۔ کچھ لوگ تو صرف روا ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے، مد ہے، کسی چیز کا حمزہ ہے، کسی چیز کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کے وقت ان سب چیزوں کا خیال کریے کہ کہاں ہمیں کس طرح سے الفاظ کی ادائیگی کرنی ہے، کیونکہ قرآن میں اگر ہمارا ایک لفظ غلط نکلتا ہے تو اس کے پورے معنی اور مطلب چینج ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو تھوڑی بھی نحو یعنی کہ عربک گرامر، اگر آپ کو تھوڑی بھی نحو صرف کی جانکاری ہوگی تو آپ یہ سب چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا، سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن معنن پوری امت مخاطب ہے، لہٰذا جب کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے تو شروع میں اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہو اور بیچ میں کسی عذر کی وجہ سے تلاوت بند کر دی، پھر دوبارہ شروع کرے تو دوبارہ اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص تلاوت نہ کرنے کی نیت سے تلاوت بند کرے تو ایسی صورت میں جب دوبارہ تلاوت کرنا چاہے گا تو اس کو اعوذ باللہ پڑھنا ہوگا، لیکن بسم اللہ کر کے ہی آپ شروع کریں گے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تلاوت سورہ کے شروع سے کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا چاہیے، اور اگر سورہ کے بیچ سے تلاوت شروع کر رہا ہے تو صرف اعوذ باللہ کہنا کافی ہے۔ ترجیح کے ساتھ تلاوت کرنا، ترجیح کا مطلب ہے کہ آواز میں نشیب و فراز پیدا کرنا، تو یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن
مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی یا اپنے اونٹ پر دیکھا اور اونٹنی آپ کو لے کر چل رہی تھی اور آپ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نرمی کے ساتھ ملائم لہجے میں تلاوت کر رہے تھے اور آواز کو دہرا رہے تھے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تلاوت قرآن نرمی کے ساتھ اور اچھے انداز میں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت پر مد اور امت اور پابندی کرنا چاہیے۔ تو آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ لوگ اللہ کی آیتوں کو رات میں بھی پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی صحیح بخاری میں روایت ہے قرآن پاک کو ہمیشہ پڑھتے رہو، اس لیے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قرآن شریف اس اونٹ سے بھی تیز بھاگتا ہے جو اپنی رسی توڑا کر بھاگتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے ورنہ بہت جلد بھول جائے گا۔ قرآن کی ہمیں جو ہے قرآن کی تلاوت کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ اور ایک اور بہت اہم ٹاپک ہے کہ جب تک دل لگے اسی وقت تک تلاوت کرنی چاہیے۔ تو صحیح بخاری میں روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جندب رضی اللہ عنہ بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارا دل جمع رہے اور جب اختلاف کرنے لگے تو اٹھ جاؤ۔ تو بیسک چیز یہی سمجھاؤں گی آپ کو کہ قرآن کو زبردستی نہیں پڑھنا ہے، اور کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ آپ کو مسلسل قرآن ہی پڑھنا ہے۔ آپ قرآن کے لیے اپنے دن میں ٹائم نکالیے۔ قرآن پڑھنے کا سب سے اچھا وقت صبح کا ہوتا ہے اور رات کا ہوتا ہے۔ آپ کو پابندی کے ساتھ ڈیلی قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن آپ کا یہ بھی آپ خیال میں رکھیے کہ آپ کا دل لگے، کیونکہ اگر آپ کا دل نہیں لگے گا قرآن پڑھنے میں تو پھر وہ آپ کے لیے بیکار ہے۔ اور میں جہاں تک جانتی ہوں جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کی کتاب سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ جتنی عزت ہم قرآن کو دیتے ہیں اتنی ہم شاید کسی کتاب کو نہیں دیتے۔ تو قرآن جب تک دل نہ ہو، جب تک دل نہ لگے، تب تک آپ نہ اٹھائیے، اور بہت ہی احترام کے ساتھ قرآن کو اٹھائیے اور قرآن کو رکھیے، عزت کریے قرآن کی، اور دل لگا کر قرآن پڑھیے۔ بھلے ہی آپ ایک ہی پیج پڑھیں، آپ ایک ہی رکوع پڑھیں، پر اس کو سمجھ کر پڑھیے۔ میں اب آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔